بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 3 محرم الحرام سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور آپ کے شہزادگان سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی شہادت کے تذکارے پاک ہوں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی، اور خود میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے فرمائے۔ اس گھرانے سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا گھرانہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین گھرانہ ہے، سب سے پاکیزہ اور مقدس گھرانہ ہے، سب سے بڑھ کر عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کا حامل گھرانہ ہے۔ آج اسی گھرانے میں سے عظیم ہستیوں کی شہادتوں کے تذکار ہوں گے۔ اس حوالے سے میں اپنے مہمان جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اور یہ میرا پہلا سوال ہوگا، اور ان تک ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک پہنچانے کے لیے کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور آپ کے شہزادگان، ان کا خاندانی پس منظر اور ان کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ ہمیں بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کشت عشق رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے جس ہستی کو بھی دیکھیں وہ نور علی نور ہے، ایک علیحدہ پہچان ہے، ایک علیحدہ ان کی شان ہے، اور ایک علیحدہ کردار ہے، اور اس گھرانے کے شہزادے بھی مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ تو ایسے ہے کہ جیسے چاند جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے۔ انہی میں سے آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب، آپ کے 4 شہزادے تھے، ان میں سے بڑے جو تھے وہ طالب تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جعفر طیار اور حضرت عقیل اور مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو وہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ آج بچے یتیم ہو گئے ہیں، جعفر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا تو سارے غم دور ہو گئے۔ اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جو جعفر ہے وہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں پر لگا دیے ہیں، وہ جنت میں جدھر جی چاہتا ہے ادھر ہی وہ اڑان بھرتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے یہ حضرت عقیل کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی شادی کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن صحیح ترین جو قول ہے وہ یہی ہے کہ مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت غازی عباس علمدار، ان کی صغیر بہن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ دوسری جو ہے ایک روایت ہے اس کے اندر یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا نام رقیہ ہے، اور یہ مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک اور زوجہ تھیں جن کا نام ام حبیبہ بنت ربیع ہے۔ تو یہ ان کے بطن میں سے جو تھے مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل جو ہے جس لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، یہ ان کے بارے میں ہے۔ تو اسی طرح اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ
حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے چچا کے صاحبزادے بھی ہیں، چچا زاد بھائی، جی چچا زاد بھائی کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی نسبت ہے اور پیار اور محبت ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جس طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، اسی طرح آل جعفر اور آل عقیل ان پر بھی صدقہ جو ہے وہ حرام قرار یعنی یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں؟ جی شامل ہیں، بالکل، یہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر بالکل شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی یعنی سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام یہ چچا زاد بھائی ہیں امام علی مقام علیہ السلام کے، جی، اور پھر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو پھر ان کے شہزادے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے جی جی سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے بھتیجے بھی بنے، جی ہاں چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے سے، تو اتنا قریبی تعلق ہے ان عظیم ہستیوں کا آپس میں۔ جی جی تو علامہ صاحب یہاں پر چونکہ سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام انہوں نے بھی شہادت کا بلند مقام پایا، ان کے شہزادوں نے بھی، تو سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام جو ہیں یہ کوفہ کی جانب کیسے روانہ ہوئے، کن ہستی نے ان کو روانہ کیا، ان کے کوفہ کی جانب روانہ ہونے کا مقصد کیا تھا، ان کی کوفہ میں تشریف آوری کیسے ہوئی، کوفہ میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے؟ پہلے میں چاہوں گا کہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام ان پر آپ گفتگو فرمائیں۔ جی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم پر اس وجہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ بہت سارے کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، جس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یزید اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں وہ رایا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، انصاف کا بول بالا نہیں ہو رہا، ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس لحاظ سے پھر آپ نے جب بہت سارے خطوط دیکھے تو پھر ان کا جواب دینے کی بجائے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر، اپنا نمائندہ کہہ لیں، قاصد کہہ لیں، جی اپنا سفیر کہہ لیں، ان کو جو ہے وہ نمائندہ بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ آپ جا کر سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیں۔ سارے حالات و واقعات کا جب جائزہ لیں گے، جب یہ بات پکی ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیعت کی جائے، صرف ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے جو ہے اس کو ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، اور ایک عام بندہ جو ہے وہ اس کی پرواز کو اونچا کرنے کے لیے کہ تاکہ کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو۔ تو جو مشن میرے بابا جان کا تھا، مولا مرزا شیر خدا کا، جو مشن میرے نانا جان کا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو لے کر ہم آگے چلیں۔ ہمیں بادشاہت یا خلافت کی ذاتی طور پر ضرورت نہیں ہے، عوام کی فلاح کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر حالات کا جائزہ لیجئے کہ اگر لوگ ہمارے حامی ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ مجھے خط لکھیے اور پھر میں جو ہے وہاں پر تشریف لے آؤں گا، تو پھر بعد میں بیعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر وہ شروع ہوا، آپ روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے جو تھا وہ آپ کی سیرت سے، آپ اکیلے تشریف لے گئے تھے کوفہ کی جانب؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ، ظاہری بات ہے کہ آپ کی زندگیوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، خصوصاً مدینہ شریف کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی قسمت والا کہہ لیں کہ ایک پہلو ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کے ارادے کے لیے نکلیں تو سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ آپ صرف اکیلے نہیں تھے، آپ کے دو صاحبزادے بھی تھے، ایک کا نام، بڑے صاحبزادے کا نام محمد، اور امام طبری کے مطابق ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 6 برس تھی، اور چھوٹے جو صاحبزادے تھے ان کا نام تھا ابراہیم، ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 4 سال تھی۔ دونوں شہزادے تھے ان کے، حضرت مسلم بن عقیل کے۔ آپ کو ان سے بہت ہی زیادہ انس اور پیار و محبت تھا اور ان کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ آپ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا اور جا کر روضہ رسول پر حاضری دی، اور پھر آپ نے وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ لیں کہ اجازت لی، تو وہاں سے آپ اپنے بیٹوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے کے اندر جگہ جگہ مصائب و آلام سے گزرتے صرف لوگوں کی فلاح کے لیے آپ جب کوفہ کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا، لوگوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا۔
بلکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے مولا حسین علیہ السلام آپ تشریف لے آئے ہیں۔ تو جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں، اس وقت بھی لوگوں کی خوشی دیدنی تھی، دیکھنے والی تھی، وہ تب بھی بہت خوش تھے کہ چلے ہمارے خطوط کا جواب ہمیں مل گیا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق تقریباً ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ 40,000، ایک کے اندر لکھا ہے 20,000، تو 15,000 کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اگر ان سب کو مل ملا کر اگر ہم اوسط بھی نکال لیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی بیعت کبھی نہیں توڑیں گے۔ ادھر پھر چلتے چلاتے ابن زیاد کو پتہ چلا، یزید کو پتہ چلا، انہوں نے پھر جو ہے وہ بھیجا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جن لوگوں نے آپ کو پناہ دی تھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بالآخر شہید کر دیا۔ یعنی آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نمائندے اور سفیر بن کے کوفہ تشریف لے جی گئے۔ بالکل جی، شروع میں کوفی لوگوں نے بیعت بھی کی، جی بالکل، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، جی بالکل، لیکن جب ابن زیاد آتا ہے، جی ابن زیاد جب آتا ہے، جب اس نے خطبہ دیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، خوف زدہ کیا، تو بجائے اس کے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اگر ان کے دلوں کے اندر کامل محبت ہوتی تو وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن وہ یزید اور ابن زیاد کا جو نمائندہ تھا اس کے ظلم سے، اس کے خوف سے انہوں نے سب نے بیک ہو کر جو ہے وہ مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیا۔ تو جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو بڑا یہ ایک دردناک واقعہ ہے، اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ناظرین، بندہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ دیکھیے کہ جب آپ تشریف لائے تھے، اگر اوسط بھی نکالیں تو اس وقت تقریباً 25,000 کے قریب لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ 25,000 کے ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے 25,000 کا، لیکن جب ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو کوفیوں نے اتنی بھی وفا نہیں کی کہ چلو 25,000 میں سے 25 بندے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، سب نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا اور سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی نمازی نہیں ہے، آپ اکیلے نے نماز ادا کی۔ ایک لڑکے کو آپ نے پوچھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے کہ ابن زیاد ملعون نے جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا ہے، لہٰذا آپ کی بیعت توڑ دی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ نے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے ایک لمبی آہ بھری اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج ہمارے ساتھ پھر بے وفائی ہو گئی ہے۔ اہل بیت جی صدا لگاتے ہیں صحابہ کرام جی بالکل، علیہ السلام۔ اور آپ کا پھر شہادت کا المناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ کی شہادت جو ہے جو وہ اس کے متعلق جو مختصر جو ہے وہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مختلف لوگوں نے آپ کو پناہ دی، تو بالآخر یزید نے ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ یا تو ان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یا ان سے بیعت لی جائے، اگر یہ دونوں کام نہیں ہیں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے اندر حضرت نعمان بن بشیر بھی تھے، تو وہ اس وقت گورنر بھی تھے کوفہ کے، لیکن ان کو معزول کر دیا گیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ تو ابن زیاد نے ان کی جگہ گورنر جو ہے وہ گورنر کا عہدہ سنبھالا اور ان کو معزول کر دیا۔ مختلف لوگوں نے آپ کے ساتھ وفا کی، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے کرتے آپ کو جو ہے وہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آپ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے، سبحان اللہ، بہت جواں مردی کے ساتھ۔ آخر جواں مردی کے ساتھ کس طرح نہ لڑتے؟ آخر خاندان تو حیدری ہے نا، بے شک جناب ابو طالب کا گھرانہ ہے نا، خون تو پھر اسی طرح جوش مارتا ہے کہ جس طرح آپ کے والد محترم بہت بڑے بہادر تھے حضرت عقیل، اسی طرح آپ کے چچا جان اور پھر مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے اور بہت سارے یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کیا۔ آپ نے کہا کہ ہم نہ بیعت کریں گے، نہ ہم سرنڈر ہوں گے، اور نہ ہم گرفتاری دیں گے، بلکہ شہادت جو ہے وہ ہمارے گھرانے کا ایک وصف ہے۔ سبحان اللہ، ہم شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حق پر جان دے دیں گے، حق پر جان دے دیں گے، باطل کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر ابن زیاد نے ایک بہت بڑا لشکر
اب دیکھیں ایک شیر تھا ان کے درمیان میں، بہت بڑا لشکر لیا، اور بہت بڑا لشکر لینے کے بعد آپ کو گھیرے میں لے لیا، اور گھیرے میں لینے کے بعد پھر آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس سے قبل حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ 20-25 ہزار بندے نے میری بیعت کر لی ہے تو اس وقت انہوں نے خط لکھ دیا کہ یہاں کے کہ حالات بہتر ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، لوگ آپ کے مانی ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ لیکن آپ کی شہادت کو کسی کی خبر نہیں تھی، اور نہ پیچھے کسی کو خبر تھی، اور نہ ہی ان بے وفاؤں کوفیوں نے حضرت امام حسین میں سے کسی نے خط تک نہ لکھا کہ چلے ان کی شہادت کا ہی آپ کو بتا دیں، صحیح، وہاں وہاں بھی کسی کو علم نہیں تھا۔ آپ نے اپنے جو 2 شہزادے تھے، ننھے منھے شہزادے، جب حالات زیادہ غضبناک صورتحال اختیار کر گئے تو اس وقت آپ نے اپنے دونوں شہزادگان کو، ایک قاضی شریح تھے، ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ میرے بچوں کی حفاظت کیجئے گا اگر مجھے شہید کر دیا گیا، اور پھر ان کو باحفاظت مدینہ شریف انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ کی کوفہ کی جانب تشریف آوری، کوفیوں کا شروع میں بیعت کرنا، بعد میں ابن زیاد کے گورنر بن جانے پر کوفیوں کا پیچھے ہٹ جانا اور بے وفائی کرنا، جفا کرنا، اور پھر یہاں تک کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے المناک شہادت کا رونما ہونا، یہ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ آج 3 محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ کی شہادت کے تذکرے ہوئے، اور آپ کے 2 شہزادگان سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ننھے شہزادے جیسے کہ تذکرہ ہوا 4 سال اور 6 سال کی عمریں، اور زیادہ سے زیادہ جو روایات میں آتی ہیں 6 سال 7 سال یا 7 سال اور 8 سال کی عمر، اور یہ کم سن ننھے شہزادے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے ظاہری طور پر کہ بچوں کے کھیلنے کے دن ہوا کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ عظیم گھرانہ، یہ مہکتے دمکتے چمکتے ہوئے ننھے پھول، لیکن دیکھیے کہ حق کی خاطر کیسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، مدینہ طیبہ سے جدائی برداشت کی، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر اور مقدس شہر مدینہ کو چھوڑا، صرف اور صرف حق کی خاطر، صرف اور صرف امت مسلمہ کی خاطر، اور پھر شہادت کا عظیم اور بلند رتبہ پایا۔ اس حوالے سے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ کے دونوں شہزادے، ان کے نامی اس میں گرامی پر غور کیجیے۔ ایک شہزادے ہیں محمد، ایک شہزادے ہیں ابراہیم۔ کن کی نسبت ہے؟ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں۔ اور دوسری جانب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت، اور دوسرے شہزادے کا اسم گرامی ابراہیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو ایسی عظیم نسبتیں رکھنے والے یہ 2 ننھے شہزادے، ان کو بھی بے وفا کوفیوں نے اور ابن زیاد کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ کیا کائنات میں، کیا تاریخ اسلام، نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسا ہوا کہ بے گناہ معصوم ننھے بچوں کو یوں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے؟ یہ اسی عظیم گھرانے کا خاصہ ہے کہ اپنا گھر بار، مال و جان، سب کچھ دین حق کی خاطر، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لٹا دیتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہزادگان مسلم بن عقیل علیہ السلام، جی، آپ کے عظمت رفت ان ہستیوں کی وراء الورا، ان کے تذکار پاک اور خصوصاً ان کی شہادت میں اور ان کی خدمت میں چند محبان اہل بیت، انہوں نے خدمت بھی کی، تعاون بھی کیا، محبت بھی کی،
کوشش بھی کی. یہ واقعات جو تسلسل کے ساتھ ہیں خصوصاً قاضی شریح سے یہ شروع ہوتے ہیں. تو قاضی شریح کے پاس کیسے پہنچے, انہوں نے ان کے ساتھ کیسے محبت کا ایک رویہ اپنایا, اس پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. میں یہاں پر ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا بلا کے اندر جہاں پر جوانوں کی شہادت ہے وہاں پر شیرخوار بچوں اور خصوصاً نابالغ بچوں کی شہادت نے بھی ایک اپنا رنگ دکھایا ہے. ایک تو یہ جوڑی تھی جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادوں کی تھی, اور ایک جوڑی سیدہ زینب سلام علیہا ان کے شہزادوں انو محمد کی تھی. اور یہ دیکھیں کتنا دردناک تھا کہ یزیدیوں نے اس مقدس گھرانے کے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. وہ دراصل اس گھرانے کو معاذ اللہ مٹھانا چاہتے تھے, لیکن یہ گھرانہ قیامت تک آباد اور شاد رہنا ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل قیامت والے دن سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا لیکن میرا نسب اسی طرح قائم رہے گا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے قاضی شریح کے پاس ان کو بھیج دیا. قاضی شریح جو تھے وہ محب اہل بیت تھے اور مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خاندان سے بڑا پیار کرنے والے تھے. ان کے گھر بھیج دیا اور ان کو کہا کہ آپ کی صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ کہیں یہ لوگ آپ کی جان کے بھی دشمن نہ بن جائیں, آپ میرے ان بچوں کو باحفاظت مدینہ شریف تک پہنچا دیجیے گا. ناظرین ادھر ابن زیاد ملعون نے اعلان کروا دیا کہ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے جس کے گھر میں بھی ہیں اس کو بھی گرفتار کر لاؤ یا اس کا سر قلم کر کے لے آؤ, تو ان کو بھی میرے پاس لے آؤ. جب ان کو قاضی شریح کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے بچوں کو بلایا, ان کو پیار کیا, اور چاند سے ٹکڑوں کو جب انہوں نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ اب میں بچوں کو کس طرح سے بتاؤں کہ آپ کے والد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے, اب آپ یہاں پر اکیلے ہیں. بچے تو آخر بچے ہوتے ہیں. بالآخر انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی اور ان کے بیٹے کا نام تھا اسد. اسد کو بلایا اور انہوں نے 50 سرخ دینار ان کے لباس کے ساتھ سلائی کر دیے, اور ان کو کہا کہ آپ اس طرح کیجیے گا کہ ان کو ایک مقام پر لے جائیے, وہاں مدینہ شریف کی طرف قافلے آتے جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ ان کو چھوڑ آئیے گا, قافلے والے دیکھیں گے تو ان کو ساتھ لے جائیں گے اور پھر یہ وہاں مدینہ شریف میں واپس اپنے خاندان سے جا ملیں گے. ٹھیک ہے. اسد جو تھے وہ ان کو چھوڑ آئے, لیکن قافلہ جو تھا وہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ قافلہ چلا گیا ہے. وہاں پر بچے بے یار و مددگار اور صحرا کے اندر بھٹکتے رہے. اس وقت ابن زیاد کے جو فوجی گشت پر تھے انہوں نے ان بچوں کو دیکھ لیا, اور ان بچوں کو جب انہوں نے دیکھا تو بچوں کو پکڑ لیا, تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بچے کون ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پکڑ کر لے کے آئی ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے پھر حکم دیا کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے, اسیر کر دیا. جی اسیر کر دیا جائے, ان کو قیدی بنا دیا. جیل میں ان بچوں کے ساتھ کیا بات؟ ہاں جی, جیل کے اندر نا جی ایک شخصیت تھی جو داروغہ جیل ہے, ان کا نام تھا مشکور. داروغہ جیل کا نام, ان کا نام مشکور تھا اور وہ محب اہل بیت تھا. مشکور کو نے جب دیکھا کہ یہ ننھی کلیاں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی ہیں, یہ چاند سے ٹکڑے ہیں, تو اس نے پھر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کروا دیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ قادسیہ کی طرف روانہ ہو جائیں. بچوں کے وہاں سے نکلنے میں مدد کی ان کی مدد کی اس وجہ سے کہ تاکہ یہ بچے جو ہے وہ موت سے بچ جائیں, ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد ان کے باپ کی طرح ان کو بھی بے دردی سے شہید کر دے. تو انہوں نے بچوں کی بڑی مدد کی اور پھر ان سے دعائیں بھی لی اور ان سے یہ اقرار بھی کروایا کہ میں آپ کے گھرانے کا خادم ہوں, میں صرف اتنا کر سکتا تھا, یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ کل قیامت والے دن میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے. تو وہاں سے جب شہزادے نکلتے ہیں تو نکلتے پھر شہزادے جو تھے وہ چونکہ بچے تھے ان کو راستوں کا پتہ نہیں تھا, اور وہ دور ایسا تھا کہ ماہر راستہ بتانے والا جب تک ساتھ نہیں ہوتا تھا تو کوئی اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا تھا. تو بچے تھے, ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے. بچے پھر گم ہو گئے اور بالآخر انہوں نے ایک
درخت کے اندر پناہ لی. درخت جو تھا وہ اندر سے خالی تھا, کھوکھلا تھا نا, کھوکھلا تھا. ہاں جی, ان کے اندر بچے ڈرے سہمے ہوئے وہاں پر چھپ گئے. تو ایک حبشی نسل کنیز وہاں پر آئی پانی بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب اس نے اپنا مشکیزہ یا ڈول پانی کے اندر ڈالا تو اس نے بچوں کا عکس دیکھا. ٹھیک ہے, کنویں کے پانی میں. ہاں, کنویں کے پانی میں یا تالاب جو بھی تھا وہاں پر پانی کے اندر بچوں کا عکس جب دیکھا تو اس نے پھر اوپر دیکھا تو وہ چاند سے 2 ٹکڑے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے تھے. تو پھر اس نے ان کو پیار کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. وہ پھر ان کو اپنی ملکہ کے پاس لے گئی. وہ کنیز تھی, اپنی ملکہ کے پاس لے گئی. جی, مالکہ جو تھی ان کے پاس لے گئی. اب مالکہ کا جو شوہر تھا حارث, وہ یزید کا بہت بڑا حامی تھا اور لالچی بھی تھا. ٹھیک ہے. وہ لالچ کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. تو وہ جو مالکہ تھی, اس کنیز کی, حارث کی جو بیوی تھی, اس نے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی, ان کو کھانا کھلایا اور اچھے کپڑے پہنائے. تو بچوں کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ ہوئی. تو پھر ان کو ایک علیحدہ کمرے کے اندر بند کر دیا تاکہ یہاں سے جو ہے وہ باہر نہ نکلیں, کسی کو ان کا پتہ نہ چلے. صحیح. اور پھر یہ شہزادے چونکہ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر میں ٹھہرے. جی جی. اور حارث پورا دن ڈھونڈتا رہا. جی جی. رات کو آیا, پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اسے کیسے ان ہستیوں کا پتہ چل گیا, اور پھر ان کے شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا. جی, وہ پھر حارث جب گھر میں آیا نا جی تو گرد و غبار سے اس کا چہرہ جو ہے وہ اٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے. سفر کی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی اس کو. اور وہ جیسے ہی گھر کے اندر آیا تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آج آپ اتنی رات گئے لیٹ آئے ہیں تو کیا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے ہیں, تو وہ یہاں پر کہیں گم ہو گئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو ان کو لے کر آئے گا میں اس کو بڑا انعام و اکرام دوں گا, اس کو بلکہ خلعت پہناؤں گا. خلعت کہہ لیں کہ شاہی جبہ اس کو دوں گا. ٹھیک ہے. تو میں ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں اور اسی سفر کے دوران میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے. یعنی اتنا اس نے سفر کیا. ٹھیک ہے. تو کاش کہ وہ مجھے مل جائیں تو تاکہ میں انعام حاصل کر سکوں, چونکہ لالچی تھا, تاکہ میں انعام حاصل کر سکوں. تو وہ جو تھیں وہ نیک خاتون تھیں اور ان کے دل میں بچوں کے لیے بڑا درد تھا, اہل بیت کی محبت تھی. بے شک. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی بے نیاز ہے. وہ پاک سے پلید کو پیدا فرما دیتی ہے, پلید سے پاک کو پیدا فرما, اچھے سے برے کو اچھے سے, آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ اب وہ ملعون تھا وہ جو حارث تھا, لیکن اس کی بیوی دیکھے کتنی نیک بخت تھی. تو اس نے بچوں کو سلا دیا. رات ہوئی تو پھر بچے سہمے اٹھے اور آپس میں اپنے ابا جان کی باتوں کی گفتگو کرنے لگے. رات کو جب حارث اٹھا اس نے کھانا کھا کے سو گیا. جب رات کو اٹھا تو کمرے کے اندر روشنی دیکھی اور بچوں کی آوازیں سنی. اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا جی, اس نے بات کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی خاتون نے, لیکن وہ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے اور اپنے بابا جان کو یاد کر رہے تھے. تو لیکن اس کو اتنا وہ بدبخت انسان تھا, اس کو ترس نہیں آیا بچوں پر. اس نے بچوں کو لیا. لینے کے بعد اب اس کے دماغ کے اندر مختلف سوالات جنم لے رہے تھے. ٹھیک ہے. کہ کیا ان کو میں زندہ وہاں پیش کر دوں یا ان کے ساتھ کچھ معاملہ کروں. تو آگے پھر ان کی شہادت کا بڑا ایک دردناک واقعہ ہے. اس موقع پر ایک روایت یوں بھی منقول ہے جی جی کہ وہ دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے. جی جی. تو خواب میں دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جی جی. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, تک ان کے والد گرامی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ اے مسلم بن عقیل, آپ تو آ گئے, تو اپنے شہزادوں کو ان ظالموں کے پاس چھوڑ آئے. جی جی. تو سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ بھی حاضر ہونے والے ہیں. یعنی شہادت کی خبر تو پہلے ہی تھی نا, اس وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ رونا شروع ہو گئے, چونکہ والد کو جب خواب میں دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گئے. تو یہ پھر شہادت کا عالمناک واقعہ کیسے؟ حارث جو تھا اس نے ان بچوں کو پکڑا. ٹھیک ہے. عورت نے بڑی اوزاری کی کہ روکنے کی کوشش کی, کچھ تو خیال کرو کہ یہ معصوم بچے ہیں, ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو.
اور ان کو رہنے دو، ہم ان کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں مدینہ شریف میں تاکہ کل قیامت والے دن ہم سرخرو ہو سکیں. لیکن اس کے دماغ کے اندر وہ لالچ جو تھا نا وہ دوڑ رہا تھا. یعنی اگر آج ہم ان کی خدمت کریں گے، محبت کریں گے تو شفاعت کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم میں جلتے رہیں گے. لیکن اس کے اوپر چونکہ بدبختی کی مہر لگ چکی تھی اور انعام کی لالچ میں وہ بہت زیادہ اوپر کو چلا گیا تھا اور اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات عقل پر پردے پڑ گئے تھے، عقل زائل ہو گئی تھی اور حرص نے اور لالچ نے اس کو مفروض کر دیا تھا. ہوا کیا پھر کہ اس نے اپنی عورت پر بھی ظلم کیا، اپنی بیوی پر، اور بچوں کو وہاں سے لے گیا. اب اس کے دماغ کے اندر مختلف واقعات آ رہے تھے. اس نے پھر سوچا کہ اگر میں ان کو لے جاؤں گا وہاں ابن زیاد تک تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی میرے اوپر حملہ کر دے، مجھ سے بچے چھین لے، میں تو انعام سے رہ جاؤں گا. تو اس بدبخت نے پھر کیا کیا، مختصر اتنے بیان کرنا چاہوں گا، دردناک شہادت ہے، بیان کرتے ہوئے کلیجہ باہر کو آتا ہے کہ اس بدبخت نے ان دونوں شہزادوں کے ننھے ننھے خوبصورت اور چاندی جیسی گردنیں جو تھیں وہاں پر اس نے تیر چلائے اور تلوار سے ان کے سروں کو اتار دیا. سروں کو قلم کرنے کے بعد اس نے ان کو لیا اور ایک بوری کے اندر ڈالا اور بڑی خوشی سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ کدھر ہیں وہ شہزادے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں ان کے سر قلم کر کے لے آیا ہوں. تو ابن زیاد بڑا غضبناک ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ ان کو زندہ پکڑنا ہے، زندہ ان کو پکڑنا ہے، اور تو جو ہے وہ ان کے سر قلم کر کے لے آیا ہے. حالانکہ یہاں سے ابن زیاد کی نرمی محسوس نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک سیاسی چال، یہ ایک سیاسی چال تھی. اور سیاسی چال کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ تاریخ دان بلکہ لکھتے بھی ہیں کہ چونکہ وہ بچے بھی نابالغ تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو ابن زیاد ان کی پرورش کرتا اور ان کو معاذ اللہ اہل بیت طہار کے ان معصوم کلیوں کو اپنے غلامی کے اندر لے لیتا، اور جو تھا وہ اپنوں کے خلاف لشکر کے لیے کھڑا کر لیتا. نہ جانے اس کے ذہن میں کیسے کیسے منصوبے چل رہے تھے، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا. تو یہاں پر پھر حارث کا انجام، حارث کا انجام جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ عبرتناک ہے. تو وہ تاریخ دانوں نے وہ جناجی لکھا ہے. سب سے پہلے یہاں پر سنیے کہ شہزادوں کی ایک بڑی خوبصورت وہاں پر کرامت جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی ہے. روضۃ الشہداء کے اندر نا اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے. میں ناظرین کو وہ ذرا بتانا چاہتا ہوں. اور یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں نا ناظرین، یہ اللہ کے پیاروں کی ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہیں. کرامتوں کا ظہور انہی سے ہوتا ہے. جب مقاتل نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے سروں کو فرات کے سپرد کیا تو نہر کی تہ میں اپنے اپنے سروں کے منتظر جسم پانی کی سطح پر ابھر آئے. سبحان اللہ. وہ وہاں پر ابھر آئے اور سر مبارک اپنے اپنے جسم سے دوبارہ جڑ گئے. سبحان اللہ. چونکہ جسم تن سے جدا کر دیا تھا اور ان کے لاشیں کو معاذلہ جو ہے وہ نہر کے اندر ڈال دیا گیا تھا. سر بھی علیحدہ تیر رہے تھے، ان کا جسد بھی علیحدہ تیر رہا تھا. اب دیکھیں کرامت وہاں پر کیا ہوئی کہ جس کا جسد اقدس تھا سبحان اللہ اسی کا سر اس کے ساتھ جڑا. یعنی جو محمد تھے ان کا سر ان کے ساتھ جسم کے ساتھ، اور جو ابراہیم تھے ان کا سر ان کے ساتھ، اور پھر دونوں بھائیوں نے پھر وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگایا. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں، آج موجود ہیں لائیو وہ چیزیں کہ جو شہید ہوتے ہیں تو بعد شہادت بھی ان کی قبریں کھودی جاتی ہیں تو تر و تازہ ان کے چہرے ہوتے ہیں. ایک شہید بچے نے تو اپنے والد کا بازو پکڑ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ کامل نشانیاں ہیں. تو وہاں پر پھر جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر ان بچوں کو وہاں سے نکالا اور نکالنے کے بعد پھر ان کو وہاں پر دفن کر دیا. آج بھی لوگ جو ہیں وہ زائرین ان کی زیارت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. دریائے فرات کے کنارے پر ان کی قبر موجود ہے. حارث کا انجام، حارث ملعون جو تھا وہ اس کا جو ہے وہ بھی روضۃ الشہداء والوں نے اس کے انجام کے متعلق لکھا ہے کہ مقاتل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس لعنتی کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے. اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا گیا ایک ایک کر کے اس کو دردناک موت دی گئی. اب مقاتل جو تھا وہ کوئی محب اہل بیت نہیں تھا، وہ تو ابن زیاد کا غلام تھا. جیسے ابن زیاد نے کہنا تو اس نے ویسے ہی کرنا تھا. تو اس نے ایک ایک کر کے اس کے جسم کے عضو کو کاٹا. جب وہ بدبخت مر گیا تو دیکھیں کہ شہزادوں کی شہادت جو ہے وہ کیا رنگ لے کر آئی کہ جب اس کو پھر انہوں نے پانی کے اندر پھینک دیا
ٹھیک ہے، حارث کو، حارث کو، تو پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اس کو باہر پھینک دیا۔ اللہ، پھر انہوں نے کئی مرتبہ یہ عمل دہرایا، ہر مرتبہ پانی ان کو پھینک دیتا تھا باہر۔ پھر انہوں نے کھدائی کی اور قبر بنا کر اس کو دفن کرنا چاہا، مٹی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، بے شک مٹی نے بھی اس کو باہر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگے نہ اس کو پانی قبول کر رہا ہے نہ اس کو مٹی قبول کر رہی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے پھر تجویز دی کہ اب اس کو جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور اس کو آگ لگا کر جلا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا آخرت کے اندر تو دوزخ میں جلنا ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کو نہ پانی قبول کرتا ہے اور نہ ان کو مٹی قبول کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پانی ہے اور یہ جو مٹی ہے یہ بھی اسی گھرانے کا صدقہ ہے۔ جس مٹی پر ہم رہ رہے ہیں، اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جن مٹی سے ہم اپنے اناج کھاتے ہیں، پھل طرح طرح کے کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، یہ بھی انہی کا صدقہ ہے۔ اور وہ جو پانی ہم پیتے ہیں جس سے ہمیں توانائی ملتی ہے وہ بھی اسی گھرانے کا صدقہ ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج وہ پانی بھی تو سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کے مزار کی جانب بڑھتا ہے اور بے چین ہے، بے قرار ہے، اور یہ ساری کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلام ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہیں، یہ کائنات اس میں مٹی پانی ہر چیز شامل ہے، آپ کے گھرانے کی بھی غلام ہے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل اور آپ کے شہزادگان کی علمناک شہادت آج ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حق کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، اپنی ہر چیز قربان کر دو، لیکن باطل کا ساتھ نہ دو، حق کا ساتھ دو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں علامہ شفیق الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں، دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ یا مالک کریم، آج ہم نے حضور علیہ السلام کے مقدس گھرانے کے شہزادوں کا ذکر خیر کیا، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ، ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسی زبان عطا فرمائی ہے، ایسے ہمیں ذہن عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یا مالک کریم، ان شہزادوں کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا مالک کریم، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات اور خلاصی عطا فرما۔ یا مالک کریم، جو بے اولاد ہیں ان شہزادوں کے صدقے سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا مالک کریم، ہماری زبانوں کو اسی طرح اہل بیت طہار کی محبت میں اور ان کے حق میں بولتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک کریم، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اس ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ یہاں پر اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کی محبت کو فروغ دینے والوں کا چرچا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ آج 3 محرم الحرام اختتام پذیر ہوتی ہیں، دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ایک منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ غموں سے بھرپور ہر قدم پہ امام مسلم کی داستان ہے، ملی خداوند کی بارگاہ سے، انہیں حیات جاویداں ہے، غموں سے بھرپور ہر قدم پہ امیر بھی ہے، فقیر بھی ہے،
وہ راہ حق کے اسیر بھی ہے، وہ راہ حق کے اسیر بھی ہیں جس کے پہلے شہید مسلم، وہ ابن حیدر کا کارواں ہے جس کے پہلے شہید مسلم، انہیں نہ دنیا کی تھی ضرورت، قبول مقتل میں کی شہادت، یہ آل احمد کا کارواں ہے، جو اب بھی دیکھو رواں دواں ہے، یہ آل احمد کا کارواں ہے۔ ظلم ہوا ہے بیان سے باہر، خباثت ان کی ہوئی تھی ظاہر، یہ اشک الفت ہماری آنکھوں سے اب بھی دیکھو رواں دواں ہے، یہ اشک الفت ہماری آنکھوں، شبیہ مولا علی ہے مسلم، سفیر آل نبی ہے مسلم، وفا کے اجمل سالار اعظم، وسعتوں کا وہ آسمان ہے، غموں سے بھرپور ہر قدم پہ، امام مسلم کی داستان ہے، غموں سے بھرپور ہر قدم پہ۔